نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمدللہ، روزانہ سورہ یوسف کی تفسیر ایکسپلینیشن سننے کی ہمیں سعادت ملتی ہے۔ اب تک 9 لیکچرز ہمارے ہو گئے، آج 10واں لیکچر ہے۔ آیت نمبر 25 سے آج کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ کل کے درس میں یہاں تک بات ہم نے سنی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی سے محفوظ کر دیا ہے اور آپ وہاں سے بھاگے ہیں۔ بی بی زلیخا آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی اور 7 دروازے بند کر دیے، اور ایک طریقے سے آپ سمجھیں کہ کوئی دنیا کا کوئی شخص دیکھنے والا نہیں ہے، اور بی بی زلیخا نے اپنے طور پر اپنے بت کے آگے بھی پردہ ڈال دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، He is amongst our selected servants, obedient, chosen ones۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نیک بندے ہیں، تو آپ محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور کس طرح کیا کیا معاملات ہوئے میں نے کل آپ کو عرض کیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، تو یہ کرامت ظاہر ہوئی اور معجزہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ آپ کہیے۔ وہ دروازے خود بخود کھلتے گئے، تالے بھی ٹوٹتے گئے۔ تو آیت نمبر 25 یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا۔ قدت چیرا، قمیصہ ان کے کرتے کو، من دبر پیچھے سے کھینچا اپنی طرف۔ وَالْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ یعنی جب دونوں بھاگ رہی تھی، دونوں بھاگے، یعنی یوسف علیہ السلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور بی بی زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے۔ جب آخری دروازہ تھا اور دروازہ کھلا تو عورت کا میاں یعنی ہسبینڈ، سیدہا اس عورت کا شوہر، دروازے کے قریب ملا۔ اب جیسے دروازے کے قریب ملا اور ایک کیفیت ایسی ہے کہ اندر سے یوسف علیہ السلام نکلے اور پیچھے بی بی زلیخا ہے۔ اب شک پیدا ہوا۔ اب یہ کیفیت ایسی تھی کہ ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے گھبراہٹ سی ہوئی۔ فوراً بی بی زلیخا نے اپنی برات ظاہر کی کہ بے قصور ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بولی کیا سزا ہوگی، اس کی کیا سزا ہوگی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی۔ من اراد باہلک سوءا، فوراً اس نے اپنے آپ کو جو ہے برات ظاہر کر دی کہ بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یعنی الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام کو۔ من اراد باہلک سوءا، اس نے تیری گھر والی کے ساتھ بدی ظاہر کی، برا کرنا چاہا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب الیم، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ عذاب الیم، دردناک عذاب، دکھ کی مار، یعنی دکھ والی سزا، تکلیف والی سزا ملنی چاہیے۔ یہ آیت نمبر 25 آپ نے سنی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کیسینوں میں جا کر بیٹھے ہیں، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں؟ جو برا ہے اس سے ہمیں بھاگنا ہے۔ یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طرح آدمی جو ہے اپنے ہاتھ میں انگارہ آگ کو رکھنا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی ناپسند کرے گا، the person will dislike it, he is thrown into the hell۔ گھر میں لیڈیز بھی سنتی ہیں تو ان کو اردو تھوڑا سمجھ نہیں آتی تو میں انگلش کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں کہ وہ جس طرح آدمی ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے، اس طرح گناہ سے بھی ایسی نفرت کرنی چاہیے۔ ہمارا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ گناہ گار لوگوں سے۔ قرآن پاک میں بھی یہ فلا تقعد بعد الذکر، جب تمہیں نصیحت مل جائے، سب سمجھ میں آ جائے، مال قوم الظالمین، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ جو آدمی نشے والا، جو عورت زنا والی، جو آدمی سود والا، جو آدمی جوئے والا، ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، دور بھاگنا ہے اس سے۔ یوسف علیہ السلام دور بھاگے وہاں سے بھاگے اور اللہ نے دیکھیں کیسا راستہ ظاہر کر دیا۔ دروازے کھلتے گئے، لیکن اب ایک اور آزمائش ہو گئی۔ گناہ سے تو بچ گئے، اس معاملے سے بچ گئے، اب آزمائش کیا ہو گئی؟ اس عورت نے الزام لگا دیا۔ اب کسی شریف آدمی پر، پاک دامن آدمی پر الزام لگ جائے، الزام ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب دنیا تو کیسے مانے؟ اب کوئی گواہ بھی نہیں ہے، الزام لگا دینا کسی بے قصور آدمی پر، پاک دامن آدمی پر یا کسی عورت پر، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی شریف اور پاک دامن عورت پر الزام لگا دینا یا کسی شخص پر، پاک دامن شخص پر الزام لگانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب آدمی گواہ پیش کرے گا،
اب گواہ کیسے پیش کرے؟ کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر. اور بیوی زلیخا نے فوراً کہہ دیا من اراد باہلک سوءا، اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ ایک اور آزمائش ہو گئی. اب اپنی کیسی صفائی پیش کریں. اب اس موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی دلی دل میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرشمے کو ظاہر کر دیا. اور یہ بڑا مشہور سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی شان آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہوا. اور زلیخا نے جب یہ معاملہ دیکھا ہے، لیکن جب آدمی کسی کے کریکٹر کو جانتا ہے، کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے، تو اس کی شخصیت کو پہچان لیتا ہے. بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے شب و روز دیکھے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ بہت ہی عظیم انسان ہے. بیوی زلیخا پہلے تو گناہ کے ارادے کی طرف سے گئی تھی، لیکن جب ایسی تقوی اور ایسی شرافت دیکھی ہے کہ ساتوں دروازوں کے اندر بھی ایک خوبصورت عورت، مالدار عورت کے ساتھ یہ بالکل قریب نہیں آ رہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی نگاہوں نے بیوی زلیخا کو سمجھے کہ دل کی صفائی کر دی. بیوی زلیخا نے پہلے تو یہ کہا کہ کیا سزا ہونی چاہیے، لیکن فوراً بیوی زلیخا کے اندر جو اللہ کے نیک بندے کی محبت جوش مارنے لگی. یعنی پہلے محبت کچھ اور تھی، اب محبت اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن اب بحیثیت ایک عظیم انسان کی محبت ہونے لگی کہ شریف آدمی ہے، یہ شریف شخص ہے. بیوی زلیخا کو احساس ہوا کہیں جو ہے قتل نہ کر دے میرا شوہر عزیز مصر، کہیں قتل نہ کر دے. تو زلیخا کی اب محبت بدل چکی تھی. اس کی محبت کو بھی گوارا نہیں تھا کہ یوسف جیسے شریف انسان کو، عزت والے انسان کو، کہ جس کا جوانی کا میں نے دیکھا ہے، کہیں سزا نہ مل جائے. تو فوراً نے کہا کہ اس کو کوڑے لگا دو یا جیل میں ڈال دو. یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ڈالو، سخت سزا دو. اور یہ بھی اس نے جو ہے یہ الفاظ بھی کہہ سکتی تھی کہ اس نے برائی کر دی، مجھے ہاتھ لگایا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن الفاظ کیا کہے؟ جس نے برائی کا ارادہ کیا، من اراد باہلک سوءا، اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی الفاظ بھی اس نے 90 تولے سوچ سمجھ کے استعمال کیے. وہ جانتی تھی اگر کوئی الفاظ اوپر نیچے ہو گیا اور عزیز مصر نے اگر قتل کر دیا تو اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی تھی. اسی لیے اس نے سوچا کہ جیل میں چلے جائیں گے تو جو ہے وہ سزا کم ہوگی، 1-2 دن میں 1-2 مہینے میں ان کو رہا کر دیا جائے گا. بہرحال یہ آیت نمبر 25 یہاں پر مکمل ہوئی. اب گواہی کیسے ہوئی؟ قرآن پاک میں اگلی آیت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام سے جب یہ مطالبہ ہوا کہ اپنی صفائی پیش کریں، تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تو مجھ پر الزام لگ رہا ہے، تو اگلی آیت میں آیت نمبر 26 قال راودتنی، یوسف نے فرمایا، کہا اس نے مجھ کو لبھایا ہے، اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، ان نفسی. اب پھر کیا ہوا؟ شہید شاہد من اہلیہا، عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ چاہتی تھی کہ میں برائی کروں اور میرا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے ماموں کا لڑکا گواہی دے گا، اور وہ جھولے میں ہے اور وہ 4 مہینے کا بچہ ہے. تو عزیز مصر نے کہا بچے کب سے بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ بچے کب سے بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو یوسف نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے، جب میرا رب چاہے گا تو بچے سے بھی بلوا لے گا. اور عزیز مصر ظاہر جانتا تھا اور محبت کرتا تھا، وہ بچپن سے یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اور یہی وجہ بنی ہے ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں دیکھی تو اس نے وہ ایمان لے کر آئے بعد میں. تو کہا کہ میرا رب اگر چاہے گا تو بچے سے بھی گواہی، بچے سے بلوانے پر بھی وہ قادر ہے، میری بے گناہی کی شہادت ادا کر دینے پر قادر ہے. وشہید شاہد من اہلیہا، اور ان گھر والے ماموں کا بچہ، زلیخا کی ماموں کا لڑکا ہے، اس نے گواہی دی. اور گواہی کیا تھی؟ چھوٹے بچے نے بولنا شروع کر دیا. کیا کہا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل. بچہ کچھ بھی کہا، بچہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بری الذمہ ہیں، انہوں نے گناہ کا کام نہیں کیا، بات ختم ہو جاتی. لیکن وہ بچے نے بات بھی ایسی کی ہے کہ کوئی شخص اس کو جادو بھی نہیں کہہ سکتا. ایسے حکمت والی بات کہی ہے کہ واقعی لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے برات کو ظاہر کر دیا ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور انہوں نے غلط کہا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچے ہیں. آیت نمبر 28 فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب عزیز نے قمیص کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس نے خود ہی کہہ دیا فیصلہ. جب بچے نے جب فیصلہ سنا دیا اور جب عزیز مصر نے قمیص دیکھی ہے تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو فوراً عزیز مصر نے کہا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، وہ بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چریتر ہے. چریتر اعلیٰ سے امام رسول ٹرانسلیشن کی چریتر ہندی لفظ ہے، اس کا معنی تم عورتوں کی چالاکی اور مکاری ہے.
ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا چلی در بڑا ہے، تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، تم عورتوں کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں اس بات کو کہ عورت کے گھر والوں میں سے بچے نے گواہی دی، اور گواہی کیا دی تھی؟ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو فصدقت، عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔ تو آگے سے پھٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے پہل کی، اور بیوی زلیخا مزاحمت کر رہی ہے، بھاگنا چاہ رہی ہے، اور بھاگنے میں جو ہے وہ جب بھاگی تو گریبان کی طرف سے یہ کرتا پھٹ گیا۔ تو پہل کس کی طرف سے ہوئی؟ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوئی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اگر آگے سے پھٹا ہے فصدقت تو زلیخا سچی اور یہ انہوں نے غلط کہا، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ تو بھاگنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور یہ پیچھے سے اپنی طرف کھینچنا چاہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ جھوٹی ہے، عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اور جب قمیص دیکھی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور حدیث مصر نے کہا تم عورتوں کا یہ مکاری ہے، تم عورتوں کا دھوکہ ہے، اور تمہارا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیں کہ سوسائٹی میں قصور آدمی کا بھی ہوتا ہے، لیکن جس سوسائٹی میں اگر عورت بہک جائے، اللہ معاف کرے، پھر گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جس سوسائٹی میں عورت باپردہ ہو، شرم والی ہو، عورتیں اگر نیک ہو، کہتے ہیں نا وہ مائیں جن کی گود سے اسلام پلتا تھا، جب مائیں نیک ہوتی تھی تو بچے بھی نیک ہوتے تھے۔ جب عورتوں نے فیشن شروع کر دیا، بدکاری شروع کر دی، بے حیائی شروع کر دی، آدمی کا بھی قصور ہوتا ہے، تو سوسائٹی بالکل کولیپس ہو جاتی ہے۔ تو اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اچھائی کے لیے عورتوں کا، مردوں کا بھی شریف ہونا ضروری ہے، لیکن عورتوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ عورتوں کا اثر بچوں پہ زیادہ پڑتا ہے، ماں کا اثر بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں دیکھیں یہ اہم نقطہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر زانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، عورت کا ذکر پہلے ہے، مرد کا ذکر بعد میں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر عورت نہیں چاہتی تو زنا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ زبردستی، وہ نہیں، جو خوشی سے بدکاری ہوتی ہے عورت کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر عورت روکنا چاہے تو ایک ہوتا ہے ریپ، زبردستی، اور جو خوشی والا معاملہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مرد اس کو بہکاتا ہے، عورت کی بھی اس میں رضا شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہم کہتے کہ 100% قصور مردوں کا ہے۔ اگر عورت نیک ہوگی، شریف ہوگی اور اپنے آپ کو بچانا چاہے گی تو کوئی اس کی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ عورت اپنا لباس ٹھیک رکھے، عورت اپنا کریکٹر ٹھیک رکھے تو اس کو چاہے وہ کام بھی کرے، ورکنگ وومن بھی مجبوری ہوتی ہے، بعض دفعہ عورتیں کام بھی کرتی ہیں، باہر بھی جاتی ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا سیکھے۔ وہ قرآن پاک میں ہے فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں نرمی پیدا نہیں کرے، وہ جان بوجھ کے لوگوں سے بات کرے ادھر ادھر، اس کے گھر میں نامحرم آ رہے ہیں، نامحرموں سے بات چیت ہو رہی ہے، اپنے آپ کو ایسا صاف رکھے، اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے، اس کے متعلق کوئی سوسائٹی میں بات نہیں کرے۔ جس عورت کے متعلق سوسائٹی میں بات ہوتی ہے اس کے خاندان پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو عورت کی بڑی ذمہ داری ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا جو فراڈ ہے اور دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ عورتیں اگر دھوکے دینے پر ہیں، مرد بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اگر عورت بگڑ گئی تو سمجھے سوسائٹی بالکل کولیپس ہو گئی۔ عورتوں کو اللہ نے بہت عزت دی، ماں کی صورت میں، اور جو ہے بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ شان بیان فرما دی کہ یوسف علیہ السلام شان کیسے ظاہر کی؟ ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی۔ قرآن پاک کی تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، 11 واقعات ایسے ملتے ہیں۔ کتنے واقعات ملتے ہیں؟ 11 واقعات جس میں بچوں نے گواہی دی ہے۔ ایک یوسف علیہ السلام کا یہ گواہ، دوسرا حضور علیہ السلام بچپن ہی سے بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں۔ تیسرا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں کلام کر رہے ہیں۔ بی بی مریم چھوٹی تھی، بات کرتی تھی، چھوٹی بچی تھی، بات کر۔ یحییٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ ایک واقعہ ملتا ہے اس عورت کا بچہ جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی اور بے گناہ تھی تو بچے نے گواہی دی۔ ایک واقعہ بی بی آسیہ کی کنگھی کرنے والی کا بچہ۔ اسی طرح ایک واقعہ حدیث میں جریج راہب کی گواہی دینے والا بچہ۔ اس طرح کے کل واقعات ملتے ہیں، 11 واقعات ہیں جس میں بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ذریعے گواہی دلائی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور ان سے گناہ کا اظہار نہیں ہوا۔ اس پر تفسیروں میں کئی علامتیں موجود ہیں کہ وہ بے گناہ اور پاک ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، اس کو غور سے سنیں، بڑی دلچسپ ہے، کہ یہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح خیانت کر ہی نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا اس طرح بھی ثابت ہے کہ کوئی شریف شخص اپنے محسن کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتا، یا محسن کے جس نے اچھائی کی ہو، یہ خیانت کرنا اچھے آدمی کی پہچان نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے،
تو یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور آگے کی طرف بیوی زلیخا پیچھے کی طرف ہے، اور دیکھنے والوں نے آپ کو آگے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ در پہ ہوتا ہے، بھاگتا نہیں ہے. بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اس سے گوارا نہ کرے. بھاگتا وہی ہے کہ جو اس بات کو پسند نہ کرتا ہو. تو اگر وہ طالب جو ہوتا وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کو پیچھے ہونا چاہیے تھا، بیوی زلیخا کو آگے کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے کی طرف یوسف علیہ السلام ہوتی، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے. تیسری بات یہ تھی، عورت نے انتہائی درجے کا سنگار، بناؤ سنگار کیا ہوا تھا. عزیز مصر بھی جانتا تھا کہ آج اتنا بناؤ سنگار، اتنا بن ٹھن کر اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے. یہ سنورنے کا مقصد کیا ہے؟ سنورنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی طرف مائل کرنا. اس سے بھی پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت اور اہتمام جو سارا کا تھا عورت کی طرف سے تھا. یوسف علیہ السلام کا تقویٰ و طہارت، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ نے جوانی اتنی پاک دامن ایسی شرافت سے زندگی گزاری ہے، کبھی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، کبھی بات نہیں کی، تو یہاں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. کہ اس تمام باتیں اس طرف ظاہر ہے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ شوہر کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، بیوی زلیخا کے شوہر کا، کہ ان میں یہ چیز نہیں تھی. تو تمام باتیں بتاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. اور پھر اس شخص عزیز مصر نے کیا کہا؟ قرآن پاک میں اگلی آیت ہے، اس پر آج کا درس ختم ہوگا. آیت نمبر 29 اور 3 رکوع مکمل ہوں گے. یوسف آرد عن ھذا، اے یوسف تم اس کا خیال نہیں کرو. اس شخص نے اندازہ کر لیا کہ بی بی زلیخا کا قصور ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. ایک طریقے سے انہوں نے معافی مانگی. یوسف آرد عن ھذا، اس کا خیال نہ کرو، اس کا خیال نہ کرو، آپ غم نہ کریں، بے شک تم پاک ہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دیکھو اس کو، اس بات کو دبا کے رکھنا. عزت کا معاملہ ہے. یہ بات جب عام ہو جائے گی تو بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی. آدمی کا گناہ کرنے سے اتنی ذلت نہیں ہوتی جتنی عورت اگر برائی کرے، اس سے جو سوسائٹی میں اس کے شوہر کی، اس کے گھر والوں کی جو عزت خراب ہوتی ہے اور ذلت ہوتی ہے، بہت بڑی ذلت ہوتی ہے. تو عزیز مصر نے کہا اس بات کو دبا دو، یہ بات عام نہیں ہونی چاہیے. بہت اس نے کوشش کی لیکن یہ بات پورے شہر میں عام ہو گئی. اور پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطا واروں میں ہے اور تو نے جرم کیا، تو نے غلط تہمت لگائی ہے. اب یہ جو پورے شہر میں جو شہرت ہو گئی، ہر طرف جو ہے یہ معاملہ عام ہو گیا. پھر اگلی آیت میں کل آئے گا کہ کس طرح جو ہے یہ لوگ باتیں کرنے لگے. اور بی بی زلیخا نے اپنے محل میں تمام شہر کی عورتیں جو الزام لگاتی تھیں، دیکھو اس نے کیا کرا، کیا کرا، تمام شہر کی عورتوں کو بلایا گیا. انشاءاللہ وہ باتیں اور واقعات کل بیان کی جائیں گی. بہرحال یہ پتہ چلا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرے، تو یہ پرانے زمانے میں بھی تھا، توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آدمی نے جتنا بڑا گناہ کیا ہو، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور دوسری بات ہے کہ جب آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچنے کا راستہ بتا دیتا ہے. اور ایسے عجوبے ہوتے ہیں، ایسے عجوبے ہوتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے. جیسے پلین کریش ہو، پلین کا پورا پلین تباہ ہو گیا، پائلٹ ہی مر گیا، انجن ختم ہو گیا، اس کے کوئی حصہ باقی نہیں، لیکن ایک آدمی محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دینا چاہے، جس کو عزت دینا چاہے، یہ سارے اسی کے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے، جس کو عزت دینا چاہے، تو یوسف علیہ السلام بے قصور تھے. اللہ تعالیٰ نے بچے کے ذریعے جو ہے ان کی پاک دامنی کو ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے کے صدقے، ہمارے جوانوں کو، ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی